وارا راجن نے آخر پوچھ ہی لیا، مستان ان سب باتوں سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس پر مستان نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا، مجھے بمبئی جیسے شہر میں تم جیسے طاقتور انسان اور اس کے کارندوں کی ضرورت ہے۔ وارا راجن نے زندگی کے خم و پیش دیکھے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ قدرت نے اسے کسٹم حکام کی جانب سے تذلیل اور تشدد سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع فراہم کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے چرائے جانے والے اینٹینا کے بارے میں زبان کھولنے اور حاجی مستان کی پیشکش قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ پولیس والوں نے وہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ سفید رنگ کے نفیس کرتے میں ملبوس حاجی مستان اپنی شخصیت سے بالکل برعکس دھوتی بنیان پہننے والے وارا راجن سے پرجوش انداز میں مصافحہ کر رہا تھا۔ اس ڈیل سے کسٹم حکام کو وہ کنسائنمنٹ مل گیا اور اس طرح ان کی نوکریاں محفوظ ہو گئیں، جبکہ دوسری جانب حاجی مستان کو ایک بااعتماد ساتھی مل گیا۔ کسٹم حکام نے حاجی مستان کی وجہ سے وارا راجن کو لاک اپ سے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد وارا راجن کو حاجی مستان کی وساطت سے اپنی آنکھوں میں سجے خواب سچ نظر آنے لگے۔ جب رہائی کے بعد وارا راجن اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹا تو اس کے ساتھیوں جو حیرت کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ وہ انتہائی غصے کے عالم میں ہوگا اور زخمی شیر کی طرح دھاڑ دھاڑ کر اپنا غصہ نکالے گا۔ پھر وہ انہیں اس بات کا یقین دلائے گا کہ اس کی گرفتاری کو اس کی کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ ان تمام توقعات کے برعکس وارا راجن انتہائی مطمئن اور خوشی سے بھرپور چہرہ لے کر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی ایک دعوت کے اہتمام کا حکم صادر کر دیا۔ وارا راجن کے انتہائی قریبی ساتھی بھی اس رویے سے ششدر تھے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ وارا نے انہیں اینٹینا کنسائنمنٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان کی سوچ صرف واقعات کا تعاقب اسی حد تک کر پا رہی تھی کہ ایسا کرنا تو ایک بڑے مالی نقصان پر منتج ہے۔ لیکن ان تمام فکروں سے آزاد وارا راجن نے اپنے تمام لوگوں کو ایک دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات سے ناآشنا تھے کہ درخت اب پھلدار ہو چکا ہے، اسی لیے اس میں جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے اینٹینا کنسائنمنٹ کے بدلے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کیا تھا۔ حاجی مستان کے ساتھ کام کرنا تو ہمیشہ سے اس کا دیرینہ خواب تھا، لیکن وہ محض ایک ساتھی کی حیثیت سے کام کرنے کی بجائے پلیٹ میں اپنے بھرپور حصے کا خواہاں تھا۔ حوالات میں پرتباق تامل لفاظی کے ذریعے حاجی مستان اور وارا راجن آپس میں ایک معاہدہ کر چکے تھے۔ رہائی کے بعد وارا راجن ایک ہفتے تک اپنے بستر پر لیٹا یہی خواب دیکھتا رہا کہ قدرت نے اسے چھوٹے موٹے کاموں سے نکل کر چڑھتے سورج یعنی حاجی مستان کا بازو بننے کا سنہری موقع فراہم کر دیا ہے۔ مدراسی ڈان وارا راجن کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اسمگلنگ میں قدم رکھنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ اسمگلنگ کے دھندے میں بڑے بڑے ہاتھیوں نے پہلے ہی اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ لیکن اب وہ حاجی مستان کی بدولت اسمگلنگ جیسے دھندے میں قدم جمانے کے بہت قریب تھا۔ وارا راجن نے انتہائی شاطر اور دماغ تو تھا ہی، اسے اسمگل کیے جانے والے سامان کو بیچ کر منافع کمانے میں بڑی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے بمبئی پورٹ ٹرسٹ ڈاکس پر اپنے کارندوں کو مستعد کرنا تھا۔ کرائم برانچ کے ریکارڈ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وارا راجن نے اپنے زمانے کے تعلقات کو اس ضمن میں بخوبی استعمال کیا۔ جب وہ ایک کلی ہوا کرتا تھا، سارے معاملات انتہائی رازداری اور باریک بینی سے طے پا رہے تھے۔ وارا راجن نے ان کا نیٹ ورک مضبوط ہوتے ہی سستی لیبر کی تلاش شروع ہوئی اور بالاخر تھرنل ویلی سے آئی ہوئی سستی لیبر کو کام پر لگا دیا گیا۔ اس نیٹ ورک کو لیبر، کسٹم حکام اور بمبئی پورٹ ٹرسٹ ڈاکس کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے اس طرح منظم کیا گیا کہ یہ بالاخر یہ اپنی مطلوبہ شکل میں سامنے آ گیا۔ 30,000 مربع فٹ پر محیط رقبے میں قائم 53 شیڈز میں جیسے ہی مال اتارا جاتا، اس کا خاطر خواہ حصہ لاپتہ کارگو کی نظر ہو جاتا۔ اس طرح اس دھندے کی شروعات ہوئی۔ وارا کی جانب سے تھرنل ویلی سے آئی ہوئی سستی لیبر ڈاکس پر فوراً اسے
پہلے مال کو ادھر ادھر کر دیا کرتی تھی، پھر اس سامان کو غلط ڈیلیوری، لاپتہ سامان، غلط جگہ پر پہنچایا گیا سامان، شارٹ لینڈنگ اور غرض کے یہ اس درجہ بندی کے مطابق منقسم اور منسوب کر دیا جاتا تھا کہ ٹرانسپورٹر کی بک میں ہر ممکنہ اندراج ہو جائے۔ درآمد کنندہ مال کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کے بعد اپنی رقم انشورنس کمپنی سے وصول کر لیا کرتا تھا۔ سامان وارا راجن کے قبضے میں آ جاتا تھا، جو کہ درآمد کنندہ سے انشورنس کی آدھی رقم وصول کرنے کے بعد بغیر ڈیوٹی ادا شدہ مال اونے پونے داموں میں درآمد کنندہ کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ پہلے تو درآمد کنندگان کو ان جرائم سے پریشانی محسوس ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس گٹھ جوڑ کرنے میں انہیں دوہرا فائدہ ہے تو انہوں نے وارا راجن سے ملاپ کر لیا۔ اس سارے کھیل میں اصل نقصان انشورنس کمپنیوں کو ہو رہا تھا۔ انشورنس کمپنیوں نے اس بات کا بذریعہ تفتیش کھوج لگا لیا کہ یہ ایک سازش کے تحت پورٹ پر اترنے والا یہ مال کو ٹاکس پر پھیلا دیا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس قسم کی کارروائیوں کی روک تھام کی غرض سے زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وارا راجن نے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی۔ اس نئی حکمت عملی کے مطابق گمشدہ سامان ڈاکس پر کسی وقت تک پڑا رہے گا جب تک انشورنس کمپنیاں مایوس ہو کر درآمد کنندگان کو ادائیگیاں نہ کر دیں۔ اب وہ انشورنس کمپنیوں کی کارروائی تک مال کو مخصوص جگہوں پر چھپا کر رکھتے اور پہلے سے طے شدہ وقت کے مطابق مال کو غیر دعوے دار مال کے طور پر وہاں سے نکال لیتے۔ وارا راجن نے پورٹ پر اپنا نظام انتہائی چالاکی کے ساتھ بنایا تھا۔ کروڑوں روپوں کے ان گھپلوں میں نہ کوئی گولی چلتی تھی اور نہ ہی کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھوتا تھا۔ وارا راجن کے کارندے بذریعہ بوٹس ایسا مال اڑانے میں تربیت یافتہ تھے جن کی مالیت اچھی ہو، اور وہ درآمد کنندہ سے بھی جوڑ توڑ کر لیتے تھے کہ انہیں ان کا مال انشورنس کے پیسے میں حصے کے بدلے اونے پونے مل جائے گا۔ یہ سارا کام انتہائی رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں حالات بدل گئے۔ وارا راجن غیر قانونی شراب کی تجارت، ہجڑوں کے ذریعے جسم فروشی کا دھندا، ڈاکس پر کام کی چوری اور جنوبی ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے افراد کو جرائم کی دنیا میں کھپانے کی وجہ سے کچی آبادیوں کا انداتا بنتا جا رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی نظر میں بہرحال وہ ایک بلوائی تھا جو کہ ہر وقت مدراسی غنڈوں کے احصار میں موجود رہتا تھا۔ وارا راجن لوگوں کی نفسیات جانتا تھا، لوگ ہر وقت اس سے مل سکتے تھے اور وہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے تگ و دو بھی کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق کوئی بھی شخص ایک دکھ بھری داستان گھڑ کے وارا راجن کی پناہ میں آ سکتا تھا۔ ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے وہ متونگا کے علاقوں سے ہٹ کر بھی گنیش پانڈیوں پر خوب خرچ کیا کرتا تھا۔ وارا راجن کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پانڈل کی شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہت سی اہم شخصیات پانڈل میں عبادت کی غرض سے تو آیا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب امیتابھ بچن فلم کلی کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گیا تھا تو جیا بچن بھی جہاں دعا کے لیے آیا کرتی تھی۔ پولیس والوں کو بخوبی یاد ہے کہ وارا راجن زبان کا کتنا تیز تھا۔ پولیس والوں کو یاد ہے کہ کئی مرتبہ اس کے کارندے جب پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے، وارا راجن کہنے پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ دونوں اطراف کے لوگوں کو خوش رکھنا جانتا تھا۔ حوالات میں جانے کے بعد ملزم کو یقین ہوتا تھا کہ اس کی ضمانت تو ہو ہی جانی ہے۔ وارا راجن کے ساتھ اتحاد کو حاجی مستان ایک صحیح فیصلہ سمجھ رہا تھا۔ حاجی مستان کو اس بات کا مکمل ادراک تھا کہ اپنی بڑھتی ہوئی سلطنت کے پیش نظر اسے پولیس والوں سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حاجی مستان نے اندازہ لگایا کہ اس سلطنت کو محفوظ بنانے کے لیے اسے پولیس والوں اور سیاستدانوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہوگا۔ حاجی مستان کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا کہ اگر ایک جانب غیر ملکی سونا بھارت میں بہت مقبول تھا تو دوسری جانب بھارتی چاندی کی بیرون ملک بڑی مانگ تھی۔ اب حاجی مستان ان ممالک میں چاندی کی اینٹیں اسمگل کرنے لگا جہاں سے وہ سونا منگوایا کرتا تھا۔ حاجی مستان کی سلطنت اس قدر پھیل چکی تھی کہ ہر آپریشن پر نظر رکھنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے یوسف پٹیل نامی ایک شخص کی خدمات حاصل کر لیں۔ یوسف پٹیل حاجی مستان کو اپنا محسن مانتا تھا
اس نے حاجی مستان سے گر سیکھ کر بہتی گنگا میں بہت ہاتھ دھوئے۔ یوسف کو معلوم تھا کہ چاندی کی اینٹیں جو کہ حاجی مستان افریقہ اور متحدہ عرب امارات اسمگل کر رہا تھا بہت خالص ہوتی تھی۔ یہ اینٹیں مستان کی چاندی کے نام سے بکتی تھیں۔ اسمگلنگ کے بزنس میں ایمانداری کی وجہ سے حاجی مستان بھروسے کا دوسرا نام بن چکا تھا۔ بنگلے اور غیر ملکی کاروں کا مالک بننے کی خواہش رکھنے والا مستان اب حاجی مستان تھا۔ مالابار ہلز میں اس کا ایک شاندار بنگلہ تھا۔ اس کے آگے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں۔ حاجی مستان مدارس کی سبیحہ بی سے شادی کی تھی، جس سے اس کی 3 بیٹیاں قمر النساء، مہر النساء اور شمشاد پیدا ہوئیں۔ حاجی مستان کا کاروبار اور طاقت کا حجم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب جمبور، ورسوا اور تھانے میں کی کریک کی رپورٹ میں بھی حاجی مستان کی نگرانی میں کام ہو رہا تھا۔ 1970 کے اوائل میں وارا راجن بمبئی کے وسط میں، حاجی مستان جنوبی ہند اور مغرب میں ان کا ایک بہت ہی اہم کارکن کریم لالا بمبئی کے ڈان اور اسمگلروں کو افرادی قوت فراہم کر رہا تھا۔ جب بھی ان افراد کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تو بھارت کے چھوٹے موٹے نوجوان گنڈوں کے دلوں میں خواہشات کا سمندر ٹھانچے مارنے لگتا تھا۔ کریم لالا کب بمبئی آیا اس کا کچھ پتہ نہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر والے بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ صرف اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ 1930 کی دہائی میں کریم لالا بمبئی آیا تھا۔ بمبئی اس وقت بھی ایک آفاتی اور خیالی شہر کے طور جانا جاتا تھا۔ نیپالی، برمی، سری لنکن اور کابلی والا پٹھان تلاش معاش کی خاطر یہاں کا رخ کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے کھٹمنڈو، کولمبو اور کابل سے بڑھ کر بمبئی میں روشن مستقبل بنانے کے زیادہ مواقع موجود تھے۔ توانا جسامت کا 7 فٹ لمبا عبدالکریم خان عرف کریم لالا پٹھان اپنی آنکھوں میں بہتر مستقبل کے خواب سجائے پشاور سے بمبئی آیا تھا۔ اپنے لیڈر خان عبدالغفار خان کے برعکس اسے تحریک آزادی ہند سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پختون جرگہ ہندو کا ممبر ہونے کے باوجود اس نے اس تحریک میں حصہ نہ لیا، بلکہ بمبئی کو ہی اپنا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کریم لالا نے روزگار کی تلاش میں بمبئی آنے کے بعد گرانٹ روڈ اسٹیشن کے قریب بیڑا گلی میں ایک مکان کرائے پر لیا۔ کریم لالا اور اس کے دوسرے ساتھی بمبئی میں وہ کرنا چاہتے تھے جو وہ پشاور میں نہ کر سکتے تھے۔ تعلیم اور ہنر سے بے بہرا کریم لالا نے اپنا کاروبار شروع کرنے کی ٹھان لی۔ روزگار کی تلاش میں دربدر ہونے پر بالاخر کچھ عرصے بعد ہی کریم لالا نے اپنی رہائش کے قریب ہی سوشل کلب نامی جوئے کا اڈہ قائم کر لیا۔ مزدوروں سے لے کر متوسط طبقے اور متوسط طبقے سے لے کر مالدار لوگوں تک سب اس کلب کا رخ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کریم لالا نے ادھار لینے والوں سے کہا کہ وہ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو سود کی رقم جمع کروا دیا کرے۔ آہستہ آہستہ کریم لالا کو خود یہ احساس ہونے لگا کہ وہ مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کارروائی سے کچھ لوگ تو کٹ گئے، لیکن کلب کی شہرت میں کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ کریم لالا کا گلا جوئے کی کمائی اور سود کی رقم بھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس نے باقاعدہ سود پر قرضے دینے کا کاروبار شروع کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب عبدالکریم کریم لالا کے نام سے شہرت پانے لگا۔ کریم لالا اس کام میں اکیلا نہ تھا، بلکہ ڈھونگری میں جیل روڈ کے قریب اس کا بھائی عبدالرحیم خان عرف رحیم لالا بھی ایک سوشل کلب چلا رہا تھا۔ کچھ دیگر پٹھان بھی ارد گرد موجود تھے، جو کہ سوشل کلب تو نہ چلاتے تھے لیکن اس قدر مالدار تھے کہ سودی قرضوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بمبئی شہر میں پٹھان کمیونٹی زور پکڑنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کریم لالا کا سوشل کلب جرائم کے اڈے کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ پرتشدد کارروائیاں، چھینا جھپٹی اور مار پیٹ اب روزمرہ کا معمول تھی۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے پولیس والوں اور کرائم برانچ بھی کریم لالا کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن کریم لالا انہیں ہینڈل کرنے کا فن جانتا تھا۔ اب جب اس کا واسطہ پولیس والوں اور کرائم برانچ کے اہلکاروں سے راز پڑنے لگا تو کریم لالا نے قانونی کارروائیوں سے بچنے کے لیے ان اہلکاروں کا منہ رشوت سے بھرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس کی قوت اور دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب چند لوگ اسے کریم دادا کے نام سے پکارنے لگے۔ اپنے قبائلی کلچر کی پاسداری کرتے ہوئے ارد گرد کے پٹھانوں نے کریم لالا کو اپنا سردار ماننا شروع کر دیا۔
کریم لالا بھی مشکل وقت میں ان کے کام آنے لگا۔ جلد ہی جنوبی بمبئی میں کریم لالا کا نام گھر گھر گونجنے لگا۔ کسی کو کوئی مسئلہ حل کروانا ہے یا کھولی خالی کروانا ہو تو کریم لالا کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ لوگ عدالتوں کی بجائے اپنے مسائل کے حل کے لیے کریم لالا کے فیصلوں پر زیادہ اعتماد کرنے لگے۔ اولاً تو کریم لالا صرف برادری کے فیصلے کیا کرتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ثالثی کا یہ کردار بمبئی بھر کے تنازعات کے حل کے لیے مشہور ہونے لگا۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کریم لالا کے جگری دوستوں مراد خان اور یعقوب خان نے اپنا راستہ جدا کرنے کی ٹھان لی۔ ان دنوں جنوبی بمبئی میں پگڑی سسٹم کی بنیاد پر گھر لینے کا رواج عام تھا۔ پگڑی کے تنازعات کے سلسلے میں بھی لوگ کریم لالا کو ہی یاد کیا کرتے تھے۔